پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے ایک جو ہے وہ خفیہ قسم کا پرچار ہوتا تھا اسلام کا. میں نے یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف دعوت یا پھر اللہ کی طرف بلانا، ٹھیک ہے، یہ ختم ہوا. اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے؟ حضور کی جو سیرت النبی ہے، آج ہم اسی سے شروعات کریں گے. تو اس کے بعد کھلا پرچار کرنا شروع کیا. پہلے تو حضرت محمد دھیرے دھیرے مطلب چھپ چھپ کے اس کو بول دیا اس کو بول دیا، لیکن یہاں پر اصل گیم شروع ہونے والی ہے. اس لیے دھیان سے سنیے گا کہ اب آگے آگے ہو کیا رہا ہے. یہ ہے جی ہمارے قرآن کا سورہ المدثر، المدثر بھی کہتے ہیں، المدثر بھی کہتے ہیں. اس کے لیے ہم سیرت نبی پہلے پڑھتے ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں؟ کھلا پرچار کرنے کا پہلا حکم: جب ایمان والوں کی ایک جماعت بھائی چارہ اور سہیوگ کے آدھار پر تیار ہو گئی جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کا ستھان دلانے کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، تو وہی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنایا گیا. اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں اور ان کے اسطیہ کی خوبصورتی کے ساتھ رد کریں. مطلب کہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ اب جو ہے وہ آپ اس کا کھلا کھلا پرچار کریں، سیدھی سیدھی دعوت دیں کہ آپ لوگ اسلام قبول کریں. اور جو جھوٹے خدا ہیں، جو اللہ کی نظر میں جو جھوٹے معبود تھے، ان کو رد کیا جائے. اس بارے میں پہلے اللہ کا یہ کتھن آیا: آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. یہ سورہ کی آیت ہے. میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. اگر آپ سب نے ایڈم سر کی لاسٹ سیٹرڈے کی جو سٹریم دیکھی تھی تو شاید آپ سب کو اس چیز کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اسلام کو ابراہیمی ریلیجن کیوں کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ اسی سے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیمک ریلیجن سے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی شروعات ہوئی. پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل صحت ہجرت کر کے فرعون اور اس کی قوم سے نجات پائی. بائی دا وے، یہ آپ کوئنسیڈنس کہہ لیں یا پھر جو اصل والا رب ہوگا، جو اصل والا خدا ہوگا، یا پھر اس کی کوئی معجزہ کہہ لیں کہ ہم لوگ اس ٹائم پہ اس صورت کے اوپر پہنچے ہیں جہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، جہاں پر اس کے پیچھے کی سٹوری بتائی جا رہی ہے. اور کرنٹ سچویشن جو اسرائیل اور فلسطین کی چل رہی ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. اس میں کیا سسٹم ہے، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اینی وے ہم لوگ وہاں نہیں جائیں گے. اینی وے ہم لوگ آگے چلتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی شروعات ہوئی. پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل صحت ہجرت کر کے فرعون اور اس کی قوم سے نجات پائی، اور فرعون اور آل فرعون کو ڈبو دیا. مطلب کہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ ہیں یعقوب علیہ السلام جس کو کہا جاتا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ انہوں نے، حضرت موسیٰ نے اور انہوں نے مل کر کے فرعون کے ساتھ جنگ کی تھی اور ان کو جو اس چیز سے ہرایا تھا اور ان کو ڈبو دیا تھا.
दूसरे शब्दों में ये उल्लेख तमाम मरहलों पर छाया हुआ है जिनसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौनी कौम को अल्लाह के दीन की दावत देते हुए गुजरे थे। नाउ ये तो थी इनकी एक छोटी सी हमने पढ़ी है बिगिनिंग ऑफ द खुल्लम खुल्ला प्रचार जिसको हमने बोला। अब हम लोग देखते हैं कि सूरह अल-मुदस्सिर या मुदत्तिर, क्योंकि दोनों ही वर्ड्स में बोला जाता है, उसमें क्या कहा जाता है। बाय द वे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये देखेंगे कि आयतें ही बड़ी नहीं होती या सूरतें ही बड़ी नहीं हो जाती, एक एक आयत को बार बार दोहराया जाता है। तो शुरुआत कर रही हूँ, एक ही सांस में पढ़ने वाली हूँ अब मैं। लेट्स गो। हे चादर ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर सावधान करो तथा अपने पालनहार की महिमा का वर्णन करो। पालनहार, फिर से मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये पालनहार का वर्ड जो है ये Quran.com से ऐसे ही कॉपी किया गया है, अदरवाइज इट्स अबाउट अल्लाह और या फिर परवरदिगार। ठीक है, महिमा का वर्णन करें तथा अपने कपड़ों को पवित्र रखें, साफ रखें और मलिनता को यानी कि गंदगी को त्याग दो तथा उपकार ना करो इसलिए कि उसके द्वारा अधिक लो, मतलब कि लालच ना करो, और अपने पालनहार ही के लिए सहन करो। फिर जब फूंका जाएगा, क्या फूंका जाएगा, एक नरसिंगा, यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन है, बट इट्स कॉल्ड सूर। एक जैसे हम लोग शंख, जिसे हम कहते हैं ना, शंख बजाया जाएगा, देयर इज थिंग इट कॉल सूर, फूंका जाएगा। तो उस दिन अति भीषण दिन होगा, काफिरों पर सरल न होगा। आप छोड़ दे मुझे और उसे जिसे मैंने पैदा किया अकेला, फिर दे दिया उसे अत्यधिक धन और पुत्र उपस्थित रहने वाले, और दिया मैंने उसे प्रत्येक प्रकार का संसाधन, फिर भी वह लोभ रखता है और उसे और अधिक दूं। कदापि नहीं, वह हमारी आयतों का विरोधी है। मैं उसे चढ़ाऊंगा कड़ी। उसने विचार किया और अनुमान लगाया, वह मारा जाए। फिर उसने कैसा अनुमान लगाया, ओके। फिर उस पर अल्लाह की मार, अच्छा ये जो ब्रैकेट में है ये हम लोग छोड़ते हैं, फिर मार, उसने कैसा अनुमान लगाया, फिर से वही बात, फिर पुनः विचार किया, फिर माथे पर बल दिया और मुंह बिदोरा, फिर पीछे फिरा और घमंड किया और बोला कि यह तो पहले से चल आ रहा है, एक जादू है, ये तो बस मनुष्य का कथन है, मैं उसे शीघ्र ही नरक में झोंक दूंगा। और आप क्या जाने कि नरक क्या है, ना शेष रहेगी और ना छोड़ेगी, वह खाल झुलसा देने वाली नियुक्त है उन पर 19। और हमने नरक में रक्षक फरिश्ते ही बनाए हैं और उनकी संख्या को काफिरों के लिए परीक्षा बना दिया गया है, ताकि विश्वास कर लें। अहले किताब और बड़े जो ईमान लाए हैं, ईमान में और संदेह ना करें जो पुस्तक दिए गए हैं, और ईमान वाले, और ताकि कहें कि वे जिनके दिल में रोग है तथा काफिरों के लिए क्या तात्पर्य है कि अल्लाह का इस उदाहरण से ऐसे ही कुप्त करता है अल्लाह जिसे चाहता है, और सम्मार्ग दर्शाता है जिसे चाहता है और जिसे नहीं चाहता है। ये वो चीज़ है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह कर दे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ तफसीर में। पालनहार की सेनाओं को उसके सिवा कोई और तथा नहीं है। ये नरक की चर्चा किंतु मनुष्य की शिक्षा के लिए। गिव मी 1 सेकंड प्लीज।
तथा रात्रि की जब व्यतीत होने लगे और प्रातः की जब प्रकाशित हो जाए। वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज है डराने के लिए लोगों को, उसके लिए तुम में से जो चाहे प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के बदले में बंधक है। नाउ दिस इज द गेम। ये वो आयत है जिसका ढिंढोरा हर एक मोमिन आकर के हर एक्स मुस्लिम के चैनल पे जब भी ऐसी कोई डिबेट होती है यही ढिंढोरा पीटा जाता है कि हर जो शख्स है वो अपने अमाल का बदला देगा, उनके अमालों की ही जो है अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका बदला अच्छे कर्मों से दिया जाएगा। ये वाली जो आयत है इसका ढिंढोरा दिन रात सुबह शाम हर जगह पीटा जाता है, लेकिन आज हम लोग इस आयत की सच्चाई देखेंगे। Every soul for what it has earned will be retained। याद रखिएगा इस चीज को, ये सूरा मुदस्सिर की 40 नंबर की आयत है और ये वो आयत है जिसको हर मुसलमान हर जगह मतलब इसी का बयान देता है। चलें आगे चलते हैं। दाहिने वालों के सिवा वे स्वर्ग में होंगे, वे प्रश्न करेंगे अपराधियों से, तुम्हें क्या चीज ले गई नरक में? वे कहेंगे हम नहीं थे नमाजियों में से, जो नमाज नहीं पढ़ते थे हम उनमें से नहीं थे, और नहीं भोजन कराते थे निर्धनों को, तथा कुरेद करते थे कुरेद करने वालों के साथ, और हम झुटलाया करते थे प्रतिफल के दिन, मतलब कि जो रोज़े आखिरत है, प्रलय को, यहाँ तक कि हमारी मौत आ गई तो उन्हें लाभ नहीं देगी सिफारिशियों की सिफारिश। बाय द वे एक और चीज है ये भी याद रखिएगा कि अल्लाह ने यहाँ पर बोला है कि किसी की सिफारिश काम ना आएगी, और यही चीज भी मोमिन बार बार डिबेट में आके बोलते हैं कि हमें हुजूर जो है वो हमें हमारी जो है गुनाहों की बख्शिश करवा देंगे। एनीवे चलो, तो उन्हें क्या हो गया है कि इस शिक्षा कुरान से मुंह फेर रहे हैं, मानो वे जंगली गधे हैं बिदकाए हुए जो शिकारी से भागे हैं, मतलब कि अल्लाह शिकारी है, बल्कि चाहता है प्रत्येक व्यक्ति उनमें से कि उसे खुली पुस्तक दी जाए। कदापि ये नहीं, बल्कि वे आखिरत से नहीं डरते, मतलब कि अल्लाह कह रहा है कि ऐसा नहीं होता, ये नहीं होगा। निश्चय ये तो एक शिक्षा है, अब जो चाहे शिक्षा ग्रहण करे और वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु ये कि अल्लाह चाहे वह योग्य है उससे डरा जाए और योग्य है कि क्षमा कर दे। अब मेरे ख्याल से फिर से किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा, एंड यही एक प्रॉब्लम है। एक सवाल हमेशा करती हूँ मैं कि जब कोई आकर के मुझे ये चीज बोलता था ना कि अरबी में बताओ, अरबी में पढ़ो, तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा। यही चीज है जब आप हिंदी में या फिर किसी भी और लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हो तो आपको अम्ब समझ में नहीं आता। तो नाउ वी विल गो टू द सीरत नबी में हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको गेम समझ में आएगी कि इस सूरत के पीछे की रीजन क्या है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के अंदर खुलकर प्रचार करने का हुक्म दिया गया है। तो इस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की घटना का यह विवरण इसलिए दिया गया ताकि खुल्लम खुल्ला दावत देने के बाद जिस तरह जुटलाने और अन्याय और अत्याचार की कार्रवाइयों से मामला पड़ने वाला था, उसका एक नमूना आप और सहाबाए किराम
کے سامنے موجود رہے۔ دوسری اور اس سورہ میں پیغمبر کو جھٹلانے والی قومیں جیسے فرعون اور قومیں، فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکا کے انجام کا بھی الیکھ ہے۔ لیکن یہ صرف سیرت نبی میں لکھا ہے، سورہ میں تو ہم نے پڑھ لیا، سمجھ میں 1% بھی نہیں آتا بندے کو۔ اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو کہ جھٹلانے پر آگرہ کی استھتی میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ کی اور سے کس قسم کی پکڑ سے دوچار ہوں گے۔ مطلب کہ انہیں پتا ہو کہ اگر تم لوگ اس چیز کو نہیں مانو گے یا پھر ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو آپ کی کیا حالت ہونے والی ہے۔ اس کے آگے آتی ہے رشتہ داروں کو میں تبلیغ اور پرچار۔ اب یہاں پر گیم شروع ہونے والی ہے۔ بہرحال اس آیت کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی ایک جماعت تھی جس میں کل 45 آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں۔ ابو لہب جو تھا وہ حضور کے چچا کہہ سکتے ہو آپ، ان کے انکل تھے۔ کہہ رہے کہ آپ بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اے محمد کو بول رہے ہیں ابو لہب، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا پریوار سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ یہاں پر ابو لہب آج حضور کو سمجھا رہے ہیں کہ تم بات کرو، ہم سب تمہاری فیملی ہیں، ہم سے بات کرو، لیکن ہم لوگ پورے عرب سے یا پھر ہم لوگ پورے جو تورا کے ماننے والے تھے، جو اولڈ ٹیسٹامنٹس کے ماننے والے تھے، ان کے ساتھ ہم لوگ لڑائی کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کے پریوار ہی کافی ہے، تمہارے باپ کا پریوار ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبیلے تم پر ٹوٹ پڑے اور باقی عرب بھی ان کی سہایتا کرے۔ مطلب کہ یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو یہ ایک طرح سے تمہارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ تو ہی واز وارننگ، ابو لہب جو تھا وہ وارن کر رہا تھا کہ تم یہ حرکتیں نہ کرو۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی ویکتی اپنے باپ کے پریوار کے لیے تم سے بڑھ کر تباہی اور بربادی کی وجہ ہوگا، کہ اگر تم نے یہ چیزیں بند نہ کی تو شاید تمہاری وجہ سے تمہارا پریوار جو ہے وہ برباد ہونے کی کگار پر آ سکتا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپی ساتھ لی اور اس سبھا میں کوئی بات نہ کی۔ اب اس کے بعد جو ہے حضور جو ہے وہاں سے نکل لیے، صحیح ہے، پہلی فرصت میں ادھر سے نکلے اور چپ رہے۔ اب میں آپ کو اس کی تفاصیر میں لے جا رہی ہوں۔ تو لیجئے ہم لوگ آ گئے ہیں اپنی تفسیر ابن کثیر سورہ مدثر 74 نمبر پہ اس ٹائم، کرنٹ سچویشن ان قرآن، اور ان ریولیوشن آرڈر سورہ نمبر 4۔ ایسی اس میں کیا کہا گیا ہے؟ آیت 1 سے 7 تک دیا گیا ہے کہ توحید کی دعوت دیجئے، قیامت سے ڈرائیے، انتظار کا حکم، ٹھیک ہے۔ آیت 8 سے 10 تک ہے کہ قیامت اور دوزخ کے عذاب سے انذار کی تکلیف کا حکم۔ 11 سے 25 تک ہے ایک
बात बातिन न शुक्र सरदारे कुरैश के रवैये पर एताब यानी कि बनु लहब। आयत 26 से 29 कुरान को जादू और इंसानी कलाम कहने वाले काफिरों की उखरवी अंजाम। आयत 30 से 31 तक दोजख के 19 फरिश्ते। हमने पीपीटी में आई हैव शोड यू कि हाउ अल्लाह हैज अपॉइंट 19 फरिश्ते। अल्लाह के 19 फरिश्ते हैं। चांद रात और सुबह की गवाही। एक अहम असूल, हर आदमी को रसूल नहीं बनाया जा सकता। ये है 49 से 56 एंड 32 से 48। नाउ हम लोग चलेंगे सीधे सूरह मुदस्सिर का शान नज़ूल पर। तबरानी में इस सूरत का शान नज़ूल है ये मरवी है कि वलीद बिन मुगरी ने कुरैशियों को दावत की। जब खा पी चुके तो कहने लगे कि बताओ तुम इस शख्स की बाबत क्या कहते हो। तो कुछ ने कहा जादूगर है, कुछ ने कहा जादूगर नहीं है, कुछ ने कहा काहिन है, कुछ ने कहा कि काहिन नहीं है। ये तफसीर में भी वही चीजें बार बार। लास्ट एपिसोड में सूरह अल मुज़म्मिल में भी इन चीजों का जिक्र हुआ था। तो दिस इज अबाउट वो जो कुछ लोग थे जिनको हुजूर की तरफ से इस्लाम की दावत दी जा रही थी, वो उनको काहिन, जादूगर, शायर, पागल, मजनून इस लफ्जों से बुला रहे थे। चले आगे चलते हैं हम लोग। सूर फूंका जाना। हम लोगों ने इन द सूरत के पीपीटी में, मैंने आपको सूरत की पीपीटी में दिखाया था कि ये किस चीज की बात हो जाती है। वो आई टोल्ड यू कि इट्स कॉल्ड सूर फूंका जाना, जो क़यामत के दिन होगा। लेट्स सी। मुस्नद अहमद, इब्ने अबी हातिम वगैरह में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे राहत से रहूं, हालांकि सूर वाले फरिश्ते ने मुंह में सूर ले रखा है और पेशानी झुकाए हुए हुक्म इलाही की मुंतजिर है कि अब हुक्म हो और वह सूर फूंक दे। असहाबे रसूल ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फिर हमें क्या इरशाद होता है? फरमाया, कहो हस्बुल्लाह ब्ला ब्ला ब्ला, ये आयत का जिक्र है। तो फरमाया कि ये फिर सूर के फूंके जाने का जिक्र करके ये फरमाया कि जब सूर फूंका जाएगा तब वो दिन और वो वक्त काफिरों पर बड़ा सख्त होगा, किसी तरह आसान ना होगा। जैसे और जगह खुद कुफार का कौल मरवी है। काफिर कहेंगे, क्या कहेंगे काफिर? कि आज का दिन तो बेहद गिरांबार और सख्त मुश्किल का दिन है। हजरत जुरारा अबी औहिन जो बसरा के काजी थे, वो एक मर्तबा अपनी मुक्ततियों को सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे और इसी सूरत की तिलावत कर रहे थे। जब इस आयत पर पहुंचे तो बेसाख्ता जोर की एक चीख मुंह से निकली और वह गिर पड़े। ठीक है जी, ये उस दिन के खौफ की बात बताई जा रही है कि इतना खौफ था उस चीज का कि एक बंदा मरी गया। क्या बात है। चले, मुझे एक सेकंड देना। आई नीड टू ड्रिंक मेरा दूध। वलीद बिन मुगरी की मजमत आयत 11 to 30
جس خبیث شخص نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا اور قرآن کو انسانی قول کہا، اس کی سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے اس صورت میں۔ پہلے جو نعمتیں اس پر انعام ہوئی ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ تنہا خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، مال یا اولاد یا اور کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنا دیا، ہزاروں لاکھوں دینار، اچھا دینار ٹھیک ہے، زر زمین وغیرہ عنایت فرمائی، اور بے اعتبار اقوال کے 13 اور کچھ اور اقوال کے 10 لڑکے دیے، 10 لڑکے دیے جو سب کے سب اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے، نوکر چاکر، لونڈی غلام کام کاج کرتے تھے، اور یہ مزے سے اپنی زندگی اپنی اولاد کے ساتھ گزارتا تھا۔ دھن گرج دولت لونڈی غلام بال بچے، دھن گرج لونڈی غلام بال بچے، آرام آسائش ہر طرح کی مہیا تھی، پھر بھی خواہش نفس پوری نہیں ہوتی تھی، اور چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے، حالانکہ ایسا اب نہ ہوگا۔ ہماری باتوں کے علم کے بعد کفر اور سرکشی کرتا ہے، اسے تو صعود پر چڑھایا جائے گا۔ اب صعود کیا ہے وہ بھی بتاتی ہوں۔ منصد احمد کی حدیث ہے کہ ویل جہنم ایک وادی کا نام ہے جس میں کافروں کو گرایا جائے گا، 40 سال تک اندر ہی اندر جاتا رہے گا، لیکن پھر بھی تہ تک نہ پہنچ پائے گا، اور صعود جہنم، صعود جس کی بات ہو رہی ہے، صعود جہنم کی ایک ناری لکھا ہے یہاں پر کہ ایک ناری پہاڑ کا نام ہے جس پر کافروں کو چڑھایا جائے گا، 70 سال تک چڑھتا ہی رہے گا، پھر وہاں سے نیچے گرا دیا جائے گا۔ اوکے، 70 سال تک نیچے لڑکتا رہے گا اور اس ابدی سزا میں گرفتار رہے گا، اور یہ ہے اس کے سارے ریفرنس۔ تو کافروں ایمان لے آؤ، دیکھ لو۔ آگے چلتے ہیں، یہ اسی کی بات ہے۔ لو جی، اب آ گئی جو ہم نے سورہ مدثر میں پڑھا تھا، جہنم کے دروگے، آیت 31 سے 37۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب کے کرنے پر اور جہنم کی نگہبانی ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو کہ رحم نہ کرنے والے اور سخت کلامی کرنے والے ہیں۔ اس سے مشرکین قریش کی تردید ہے۔ انہیں جس وقت جہنم کے دروگوں کی تعداد بتلائی گئی تو ابو جہل نے کہا، اے قریشیو، اگر یہ 19 ہیں، اگر یہ 19 ہیں تو زیادہ سے زیادہ 190 ہم مل کر انہیں ہرا دیں گے۔ اچھا جی، ابو لہب نے یہاں پر کیا کر دی ہے؟ ابو لہب نے یہاں پر بغاوت کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ نے 19 فرشتے رکھے ہیں جہنم میں تو کوئی بات نہیں، ہم تو 190 ہو کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ فرشتے انسان نہیں ہیں، انہیں نہ تو تم ہرا سکو گے نہ تھکا سکو گے۔ یہ بھی کہا کہ عبد الاشدین، جس کا نام کلدہ بن اسید بن خلف تھا، اس نے اس تعداد کو سن کر کہا کہ اے قریشیو، تم سب مل کر ان میں سے 2 کو روک لینا، صرف تم 2 کو روک لینا، باقی 17 کے لیے میں کافی ہوں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے
جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ کسی سے نہ تو ڈرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، بٹ ایز وی نو ایک کتا اگر گھر کے اندر ہو نا آپ کے، ایک پپی، ایک کیوٹ سا ڈاگی، تو وہ فرشتہ بیچارہ اندر نہیں آ پاتا، معصوم ہے میرے طرح۔ یہ بڑا مغرور شخص تھا اور ساتھ ہی بڑا قوی تھا، یہ بڑا قوی تھا۔ اس چیز کو بھی یاد رکھنا، حضور کو شاعروں سے یا پھر قویوں سے اتنی نفرت کیوں ہے، یہ آپ کو دھیرے دھیرے پتا چلے گا ان دا نیکسٹ ایپیسوڈز۔ یہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا، پھر 10 طاقتور شخص مل کر اسے اس کے پیروں تلے سے نکالنا چاہتے، خال کے ٹکڑے اڑتے جاتے، لیکن اس کے قدم جمے بھی نہیں کھاتے، مطلب کہ اس کے قدم جو تھے وہ سرکتے نہیں۔ وہ جو کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا وہ بندہ، تو لوگ جو ہے وہ کھینچتے تھے، لیکن وہ کیا بولتے ہیں، وہ کھال نکلتی جاتی تھی اس چمڑے کی، لیکن اس کے پیر نہیں ہلتے تھے۔ یہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا تھا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیں، اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کی نبوت کو مان لوں گا۔ چنانچہ حضور نے اس سے کشتی لڑی اور کئی بار اس کو گرایا، لیکن اسے ایمان لانا نصیب نہیں ہوا۔ اچھا، ابن اسحاق نے کشتی والا واقعہ رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب کا بتایا میں کہتا ہے کہ ان دونوں میں کچھ منافات نہیں، مطلب کہ اب اس چیز کے، اس واقعہ کا جو ذکر ہے وہ کتنے اسکالرز نے اپنے اپنے ورڈز میں، اپنے اپنے لفظوں میں کیا ہے، یہ وہی چیز ہے۔ تو لیٹس گو ہیڈ۔ فرشتوں کی کثرت کا ذکر۔ مسند احمد ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہے ہیں اور ان پر چرچرانے کا حق ہے۔ ایک انگلی ٹکانے کی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہو۔ اچھا، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے، بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ لذت نہ پا سکتے، بلکہ فریاد بزاری کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے، اینڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر سے آگے چلتے ہیں۔ اوکے، اب آ گئی یہاں پر ہماری اگلی صورتیں۔ ہر کوئی شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ This is what I was talking about، کہ وہ جو رنڈی رونا ہوتا ہے ہمیشہ، کہ ہر بندہ، ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ اسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال میں قیامت کے دن جکڑا بندہ ہوگا، لیکن جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آیا ہے وہ جنت کے بلاخانوں میں چین سے بیٹھے ہوئے جہنم والوں کو بدترین عذابوں میں دیکھ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچے۔ اب اگر ہم لوگ یہ تفاسیر نہ پڑھتے اور ہم صرف اس صورت کو پڑھتے جیسے کہ ہم نے بگننگ میں پڑھا تھا، اور میں نے بولا تھا کہ امب سمجھ نہیں آیا ہوگا ابھی تک، تو اب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ پوچھیں گے، جو جنتی ہیں پھر وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، تو وہ پوچھیں گے کہ تم یہاں پر کیسے پہنچے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے رب کی عبادت کی، ہم نے نہ تو رب کی عبادت کی، نہ مخلوق کے ساتھ احسان کیا، بغیر علم کے جو زبان پر چڑھا بکتے رہے، جہاں کسی کو اعتراض کرتے سنا ہم بھی ساتھ ہو لیے اور باتیں بنانے لگے۔
اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یقیناً یہ معنی موت کے اس آیت میں بھی ہے۔ یہ سورہ آگے آئے گا، اس میں بعد میں چلیں گے ہم لوگ۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی کی سفارش اور شفاعت نفع نہ دے گی، کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ یہاں محل شفاعت ہو، لیکن جن کا دم بھی کفر پر نکلا ہے ان کے لیے شفاعت کہاں؟ Now, this is a question. جب میں نے اسلام چھوڑا تھا میرا سوال ہمیشہ یہی رہا تھا کہ if my father he did everything good in his life، ایک اچھے شخص تھے، انہوں نے سب کچھ اچھا کیا، تو کیا اگر وہ بنا کوئی کلمہ پڑھے بھی اس دنیا سے جائیں تو کیا اللہ ان کو بھی جنت دے گا؟ آپ کا اللہ کیا ان کو جنت دے گا؟ تو مجھے اس آیت کو اتنا دکھایا گیا، لیکن یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اعمال اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جس شخص نے جس کا دم نکلا کب؟ کفر کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے نہ نکلا، اسلام قبول کیے بغیر جس کا دم نکلا اس کے لیے شفاعت کہاں؟ وہ ہمیشہ کے لیے حاویہ میں گئے۔ پھر فرمایا کیا بات ہے، کون سی وجہ ہے کہ کافر تیری نصیحت اور دعوت سے منہ پھیر رہے ہیں، قرآن و حدیث سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شکاری سے۔ نیکسٹ آیت۔ پھر فرماتا ہے کہ مشرکین تو چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہر شخص پر الگ الگ کتاب اترے، جیسے اور جگہ ان کا مقولہ ہے۔ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ نہ دیے جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کہ رسالت کے قابل کون ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف کھایا جائے، اور وہی ایسا ہے جو ہر روز کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لے، لیکن اس کا مسلمان ہونا پھر بھی ضروری ہے۔ اور منصد احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا یہ حق ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرایا جائے، جو میرے ساتھ شریک بنانے سے بچ گیا تو وہ میری بخشش کا مستحق ہو گیا۔ اینڈ آف دا تفاسیر، سورہ مدثر۔ سیرت نبی کو میں نے بگننگ میں تھوڑا سا پڑھا تھا، اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اب ہم اس کو پہلے اس کا تھوڑا سا کر لیں، خلاصہ کیا ہے، کیوں ہے، اب تک کافی حد تک ہو چکا ہے، اب ہم لوگ اس کا تھوڑا آگے پڑھ لیتے ہیں۔ حق کو روکنے کے مجلس شورا۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور کٹھنائی آ کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا پرچار میں کچھ مہینے ہی بیتے تھے کہ حج کا موسم قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کی منڈلیوں کا آنا شروع ہوگا، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہے کہ جس کی وجہ سے عربوں اور اس کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ بائی دا وے، حج پہلے سے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے،
चुनाचे वे इस बात पर बातचीत के लिए वलीद बिन मुगरी के पास इकट्ठा हुए। वलीद ने कहा, इस बारे में तुम सब लोग एक राय अपना लो। तुम में आपस में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि खुद तुम्हारा ही एक आदमी दूसरे आदमी को झुटला दे और एक बात दूसरे की बात को काट दे। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि सबके बयान जो हैं वो एक होने चाहिए। लोगों ने कहा, आप ही कहिए। उसने कहा, नहीं, तुम लोग कहो, मैं सुनूंगा। पर इस पर कुछ लोगों ने कहा कि हम कहेंगे वो काहिन है। वलीद ने कहा, नहीं, खुदा की कसम वे काहिन नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि हम कहेंगे कि वो पागल है। वलीद ने कहा, नहीं, वो पागल भी नहीं है। वह व्यक्ति उस व्यक्ति में ना पागलों जैसी दम घुटने की स्थिति है और ना उल्टी सीधी हरकतें हैं और ना उसे जैसी बहकी बहकी बातें करते हैं। लोगों ने कहा, तब हम उसे कवि कहेंगे। वलीद ने कहा, कभी भी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं है। हमें रजज, हजज, कुरैज, मकबूज, मबसूत काव्य के सारे ही प्रकार मालूम हैं। कि जो एक शायरी होती है उसके कुछ वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, उसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, हमें उसको आई नो अबाउट देम, तो वो ये भी नहीं है। उसकी बात बहरहाल काव्य नहीं है। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वे जादूगर है। वलीद ने कहा, ये आदमी जादूगर भी नहीं है। वलीद जादू भी देखा है, हमने जादू भी देखा है, ब्ला 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 एंड दिस एंड दैट ऑल। इस बारे में अल्लाह ताला ने सूरह मुदस्सिर में फरमाया है कि वो जो तुम्हें जादूगर कहते हैं, वो जो तुम्हें पागल कहते हैं और ये और वो, अल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं हुजूर को इन चीज़ों से बचाने में। हमने देखा बहुत मेहनत हुई है। इसी मामले में वलीद के बारे में सूरह मुदस्सिर की 16 आयतें उतरी। सूरह मुदस्सिर की 11 से 26 की आयतें उतरी, जिनमें से कुछ आयतों में उसकी सोच की रूपरेखा भी दिखाई गई। चुनाचे कहा गया कि उसने सोचा और अंदाजा लगाया, वह बर्बाद हो। उसने कैसा अंदाजा लगाया, फिर बर्बाद हो। उसने कहा, अंदाजा लगाया फिर नजर दौड़ाई, फिर माथा सिकोड़ा और मुंह बिसोरा, फिर पलटा और घमंड किया। आखिरकार कहा कि ये निराला जादू है? ऐसे कैसे? जो पहले से नकल होता हुआ आ रहा है, ये सिर्फ इंसान का कलाम है, ऐसे कैसे? बहरहाल ये प्रस्ताव जो है वो पास हो गया, तो उसे अमली जामा पहनाने की कार्रवाई शुरू हुई। मक्का के कुछ विरोधी हज के लिए आने वाले के अलग अलग रास्तों पर बैठ गए और वहां से हर गुजरने वाले को आपके खतरे से आगाह करते हुए आपके बारे में विस्तार में बताने लगे कि बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। यहाँ पर कुछ तो भी लोचा चल रहा है इधर, थोड़ा ध्यान से जाइएगा भाई लोग। ऐसे कुछ मतलब जुट बना के लोग खड़े हो गए। यहाँ तक अल्लाह के रसूल का ताल्लुक है तो आप हज के दिनों में लोगों के डेरों और उकाज, मजना और जुल मजाज के बाजारों में तशरीफ ले आते और लोगों को इस्लाम की दावत देते। उधर अब्बू लहब आपके पीछे पीछे लगा रहता और ये कहता कि इसकी बात ना मानना, ये झूठा बद्दीन विधर्मी है। इस दौड़ धूप का नतीजा ये हुआ कि लोग इस हज से अपने घरों को वापस हुए तो उन्हें ये बात मालूम हो चुकी थी कि आपने अपने नबी होने का दावा किया है, और ये उनके जरिए पूरे अरब में चर्चा फैल गई। ये था इस चीज के मतलब। चौथी सूरत में अब हम देख रहे हैं कि
تھوڑا تھوڑا کانسیپٹ جو ہے اب سمجھ میں آنے لگا ہے کہ آخر شروعات کے جو آیتیں اتری، جو شروعات کی صورتیں اتری، ان کا مقصد کیا تھا، طریقہ کیا تھا اور اس کے پیچھے کی کہانیاں کیا تھی۔ ویرود کے قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روکنے کا کوئی اپائے سفر نہیں ہو رہا ہے، تو ایک بار پھر انہوں نے سوچا وچار کیا اور آپ کی دعوت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے الگ الگ طریقے اپنائے، جن کا سار ہے ہنسی ٹھٹا، جھٹلانا اور اپمانت کرنا۔ یہ پھر سے وہی چیزیں سیم ٹو سیم ہے کہ کبھی آپ پر جادوگر ہونا، کبھی آپ کو پاگل کہتے تھے، کبھی یہ کبھی وہ۔ اچھا یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ خیر میں اس لیے بھی تھوڑا جلدی اس کو ختم کر رہی ہوں کہ اب ہمیں دھیرے دھیرے اصل اسلام تک پہنچنا ہے اور مکی اسلام سے جتنا ہو سکے جلدی باہر نکلنا ہے۔ عام طور سے مشرکوں کی منودشا وہی تھی جس کا چتر نیچے لکھی آیتوں میں کھینچ گیا ہے۔ جو اپرادھی تھے وہ ایمان لانے والوں کا اپہاس کرتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تھے تو مزہ لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہے، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے ہنسی ٹھٹا اپہاس میں حد کر دی اور تانے دینے اور اپمانت کرنے میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی طبیعت پر ان کا اثر پڑا۔ جیسا کہ اللہ نے ارشاد کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ تو میں اب ایپیسوڈ 6 تک پہنچ گئی ہوں۔ I think I have to stop it here۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئی ہوپ کہ آپ کو سورہ المدثر کی یہ جو آیتیں یا پھر سورت کا شان نزول، تفاسیر اور سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ 4 کا ایکسپلینیشن۔ پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ سورہ 5 ایکچولی آئی ایکسپلینڈ، تو میں صرف اس کی ویڈیو بناؤں گی۔ سورہ 6، 7 and 8 جو ہے اس کی چھوٹی صورتیں ہیں، تو I will close them in a one episode. Let's see you then in the next episode and next stream. تب تک کے لیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، مومنوں سے دور رہیے، جاہل اپنگوں کی اپنگتا سے بچیں اور خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ میں آپ کی اپنی حقوق سیکر، سچ کی تلاش میں، اپنے حق کی تلاش میں۔ جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔